میں حافظ قرآن بنوں گا، میں حافظ قرآن بنوں گا، میں حافظ قرآن بنوں گا، میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اللہ پاک آپ سبھی حضرات کو قرآن کریم کا یاد کرنا، حافظ ہونا مبارک فرمائے۔ جنہوں نے بھی ہمت افزائی کی اجلاس میں آئے، سبھی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر بیٹھا ہوں، حضرت مولانا حسین صاحب سے میں نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی کہ آپ کی پیٹھ پڑے گی، میں آگے بیٹھ رہا ہوں، اجازت ہو تو بیٹھوں۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن اللہ پاک نے اس ادارے کے ساتھ مجھے پہلے سے ہی ایسا تعلق دیا کہ اس ادارے کا نام کا انتخاب ہی میری موجودگی میں ہوا۔ فیض القرآن نام کا انتخاب کیا۔ حاجی آدم پیر صاحب اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی ہی ایک جگہ سے یہ سارا مسئلہ چلا، اور سب سے پہلے اس کا اجلاس جو ہوا، اس اجلاس میں بیان کا موقع بھی بلاکی سوسائٹی میں مجھے ہی دیا گیا۔ پھر یہاں پر جب اجلاس ہوا تو کسی نے کہا کہ تیرا حصہ ہے تو کھانے کا بھی تو یہاں شروع کر دے، پہلا تو ہی کھانا کھلا دے۔ اللہ پاک نے یہ بھی توفیق عطا فرمائی، اور آج 25 سال کے بعد یہ رونق دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک اس کو خوب رونق عطا فرمائے، خوب آگے ترقی عطا فرمائے، دین کے سارے کاموں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو میں اکیلا بیٹھا ہوں، میرے پاس اگر مولانا ابراہیم صاحب آ جاتے تو مجھے بہت ہی باتیں یاد آتی، اور مفتی صاحب آ جاؤ یہاں، اور جماعت کے ذمہ دار جو ہیں وہ دونوں مولوی حاسم ہیں، مولوی ابراہیم ہیں، آ جاؤ یہاں پر آ جاؤ۔ میں اکیلا تنہا سمجھ میں نہیں آتا، مولوی ابراہیم ہے، مولوی حاسم ہے، آ جاؤ یہاں، آپ بھی آ جاؤ۔ اللہ پاک مبارک فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھ کر اور قرآن کریم کو سن کر اللہ تعالی ہم کو رونے والا بناوے۔ مولانا ابراہیم صاحب کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ایک بار علاؤ السنن پڑھ رہا تھا، الوضوء مما مست الوضوء میں مس ذکر والی بحث چل رہی تھی، تو الوضوء میں مس ذکر والی بحث میں عجیب و غریب بات لکھی۔ حافظ رجاء المرجی محدث کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں مسجد خیف میں، بھائی خاموش ہو جاؤ، بیٹھا تھا مسجد خیف میں، کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر میں امام احمد ابن حنبل اندر تشریف لائے۔ ابھی بیٹھا ہوں، تھوڑی ہی دیر میں دیکھا تو یحییٰ ابن معین تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی ابن المدینی تشریف لائے۔ کیسے لوگ جن کا امت پر احسان ہے، کہتے ہیں کہ 4 لوگوں کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، امام شافعی، احمد ابن حنبل، علی ابن المدینی اور یحییٰ ابن معین۔
ان کا امت کے اوپر احسان ہے چاروں کا، دین کو صاف ستھرا کر کے انہوں نے ہم کو دیا ہے۔ تو ابھی باتیں چل رہی ہے، مولانا نے میرا کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، مانگرول کے 2-4 آدمی پہچانتے ہیں۔ میں بات کیا کرتا ہوں، آپ نے شیخ یونس کی بات کی تو یہ تو مخمل کے گالیچے میں ٹاٹ کا پیوند ہے کہ وہ کون لوگ تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب بیٹھے ہوں، اسی جگہ پر حضرت مفتی اعظم فقیہ الامت مولانا محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوں، اور ساتھ ہی میں حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوں، مولانا احمد صاحب بیٹھے ہوں، مولانا، اور ان ساری مجلس میں حضرت سے قطب عالم مولانا محمد سکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوں، آنکھوں کے اندر گھومتا ہے کہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہو۔ وہ مجلس میں نے دیکھی ہے اور ان مجلس کا رونا بھی دیکھا ہے، اس مجلس کا قرآن کا پڑھنا، رونا، قرآن پڑھ کر سونا، سب دیکھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے انہی ہمارے اکابرین کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اللہ پاک ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ بہت سے حیات ہے، اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ کبھی کبھی کوئی مجلس دیکھ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، علی میاں صاحب سیاح عالم ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں بخاری شریف کے ختم بھی دیکھے اور بخاری پڑھانے والے دیکھے، لیکن حضرت شیخ سکریا رحمۃ اللہ علیہ بخاری پڑھاتے تھے کہ روتے تھے۔ بخاری کا صفحہ شروع ہوا، رونا شروع ہو گیا، بخاری شریف کا سبق ختم ہوا، وہاں تک روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے۔ اپنی رائے قائم کرنا، اپنی بات بتانا تو بڑے احتیاط سے بتاتے، اور جہاں بہت سے اکابر کی بات آ جاتی وہاں ہتھیار ڈال دیا کرتے۔ بخاری شریف کا افتتاح کرواتے، ابھی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن برد الجوفی، تو ابراہیم کا تذکرہ تھا تو کہتے کہ بھائی اس سلسلے میں کہ ابراہیم کون تھے اور ان کا معاملہ کیا تھا یہ مجھے معلوم نہیں، اور ابراہیم کے سلسلے میں کوئی تفصیلی حال حافظ ابن حجر نے نہیں لکھا، اور جہاں پر شیخ الاسلام حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی یوں کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، وہاں یہ زکریا ہمیشہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، وہاں آگے چلتا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کو پڑھتے پڑھتے رونا، یہ جتنے حافظ قرآن بچے ہوئے اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہمیں بھی اللہ معاف فرمائے۔ اگر اللہ معاف کر دے، ایک بچہ کہا گیا، ایک بچہ کہا گیا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، معافی کا خیال اگر پیدا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ کسی کو بھی معافی کا خیال پیدا ہو جائے، اگر معافی کا خیال پیدا نہیں ہوا مشکل ہے گا۔ رونا قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کو سن کر رونا یہ بڑی چیز ہے۔ 2-4 باتیں یہ کہنا تھا کہ قرآن کریم جس کی رسم عثمانی بھی محفوظ، آج تک اس کی حفاظت اللہ نے کی، ہزاروں آیت ہے قرآن کریم میں، بہت سے آیتیں اس سلسلے کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ جمع قرآن ہوا ابو بکر صدیق کے زمانے کے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع کر حکم دے دیا تھا کہ اس کو حفاظت سے رکھو۔ حضرت معاویہ سے کہہ دیا تھا کہ ذا قلم کا علی اذنک الیسری، حضرت معاویہ سے کہا تھا کہ جبرائیل آ رہے ہیں
قرآن سنا رہے ہیں، اپنی قلم کو بائیں کان کے اوپر رکھ اور برابر تیاری رکھو، جب بھی میں کوئی چیز کہوں اس کو لکھو، اور اس کو لکھو تو سمجھ کے لکھو، سین کے دندانے صحیح بنانا، میم کا منہ صحیح بنانا، یا کو لمبی لکھنا۔ یہ رسم خط تھا، یہ رسم خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حضرت معاویہ کو اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ جیسے آوے ویسے نہیں لکھنا، قرآن جیسا نازل ہوا ہے ایسا میں تم کو لکھوا بھی رہا ہوں۔ خیر ہڈوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، جہاں کہیں کاغذ کے اوپر جہاں کہیں لکھا ہوا تھا اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اس کو حفاظت سے رکھو۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں خطرہ پیدا ہوا تھا یمامہ کے اندر قاریوں کی شہادت پر کہ کہیں یہ چیز قرآن کریم کا مسئلہ گڑبڑی میں پڑ جائے اور حافظ قرآن نہ رہے، قرآن کی حفاظت نہ ہو، یا یہ ہے کہ قرآن ہمارے سامنے پورا موجود نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں جتنی بھی تھی حضرت حفصہ کے پاس، یہ نسخہ تھا، یہ سارا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر فتوحات میں اتنے مشغول رہے کہ قرآن کریم کی جمع کی طرف خیال نہیں گیا، لیکن حضرت عثمان کا ایک زمانہ آیا کہ اس زمانے میں آذربائیجان اور یہ جو اس وقت جنگ ہوئی تھی دونوں کی، آرمینیا، وہاں پر فتوحات کے مسئلے ہوئے اور وہاں پر قرآن کے غلط پڑھنے کے مسئلے سامنے آئے، تو حذیفہ ابن یمان کے مشورے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ قرآن بین الدفتین جمع ہو گیا، سمجھے؟ وہ یہ قرآن ہے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ ہو سکتا ہے اس کے اس زمانے کے اندر قریباً 5 نسخے بنے یا 7 نسخے بنائے۔ حضرت عثمان نے لکھوائے، زید ابن ثابت اور 4 صحابہ کی رکنی جو تھی ان کو بلا کر کہ بھئی اس کو ترتیب سے لکھیں۔ یہ 5 نسخے لکھوائے، بعض علماء کہتے ہیں 7 نسخے لکھوائے۔ ایک نسخہ تھا امام کر کے ایک نسخہ تھا۔ یہ امام کر کے جو نسخہ تھا وہ اس وقت میں موجود ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن ان نسخوں میں ایک مدینہ المنورہ میں خود کے پاس رکھا، ایک مکہ شریف بھیج دیا، ایک یمن بھیجا، ایک بصرہ بھیجا، ایک بحرین کے اندر بھیجا۔ یہ نسخے ساری جگہوں کے اوپر بھیج دیے تھے۔ یہ نسخے دیکھ کر پڑھا جاتا تھا اور ان نسخوں کے اوپر ہی سب کو جمع کر دیا تھا تاکہ غلط پڑھا نہ جائے۔ مختصراً یہ کہ ایک نسخہ اس وقت کے اندر ہو سکتا ہے تاشقند کے اندر موجود ہے، یوں کہتے ہیں، لیکن تاشقند میں جو نسخہ موجود ہے اس کے بارے میں بھی صحیح مسئلہ نہیں مل رہا، کیونکہ تاشقند میں جو قرآن کریم کا نسخہ موجود ہے جس پر حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ نسخہ امام جس کو کہا جاتا ہے، اس سلسلے کے اندر ناظورۃ الحق جو کتاب ہے، ناظورۃ الحق فی فرضیت العشاء ان لم یغب الشفق نامی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ نسخہ بھی وہ معلوم نہیں ہوتا جس پر حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی۔ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے قرآن کا جو تاشقند کے اندر یعنی رسیا کے اندر، روس کے اندر ہے، اس کے وہ عثمان والا روس کا نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام العلام 2 صدی کے اخیر کے ابو عبید قاسم ابن سلام نے یوں بیان دیا کہ جو حضرت عثمان والا نسخہ ہے اس میں سورہ صاد کے اندر جو چیز ہے، لات حین مناس، حضرت عثمان کے امام والے نسخے میں لات اس میں نکیر پوری ہو رہی ہے اور حین مناس سے شروع ہو رہا ہے۔
لاتا پر پورا ہو رہا ہے اور ہی نماز سے دوسری سطر شروع ہو رہی ہے۔ امام ابو عبید قاسم ابن سلام کہتے ہیں کہ یہ نسخہ یہ نہیں ہے۔ یاد رکھو امام العلام ابو عبید قاسم ابن سلام دنیا کا وہ انسان ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو حدیث کو لوگ غلط پڑھ لیتے، اس لیے کہ انہوں نے غریب الحدیث والآثار کتاب لکھی ہے اور 40 سال تک اس کتاب کو بیٹھ کر رات کو لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے غریب الحدیث والآثار۔ انہوں نے رات کو تقسیم کر دیا تھا اس کے اوپر کہ اس کو لکھنا ہے۔ جمع قرات میں امام ابو عبید قاسم ابن سلام کا قرآن کی حفاظت کے اندر جو حصہ ہے وہ آپ اس سے معلوم کر لیں کہ انہوں نے کتاب القرات لکھی اور قرآن کو پڑھنے کا جو طریقہ بتایا۔ اس کتاب القرات کے لکھنے سے پہلے قرآن کریم 76 طرح پڑھا جاتا تھا، دوسری صدی کے اخیر میں 76 طریقے کے اوپر۔ اس 70 طریقے پر پڑھی جانے والے قرآن کو امام ابو عبید قاسم ابن سلام نے 25 قراتوں پر جمع کیا تھا۔ تیسری صدی کے اندر امام قرطبی نے اس کو 20 قراتوں کے اوپر منحصر کر دیا تھا، لیکن چوتھی صدی کے اوائل کے اندر ابو بکر ابن مجاہد نے 7 کے اوپر اور 10 کے اوپر اس کو متفق کر کے قرات سبع کا اجرا کیا تھا۔ برکہ ابو عبید قاسم ابن سلام کی 20 تصنیفات ہیں جو زبردست ہے۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے بڑے امام ہیں، علم رجال کے بڑے مانے ہوئے انسان ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ ابو عبید قاسم ابن سلام کے مقام کو اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ ان کی 20 کتابوں کو پڑھ لے۔ پڑھنے کی بات تو دور کی ہے، ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے کہ ان کی کون سی کتابیں ہوگی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی بات کیا ہے؟ قرآن پڑھے، اللہ کے سامنے انسان روئے۔ اور اصحاب رسول قرآن سنتے تھے، روتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے۔ ہمارے حضرت شیخ کے بارے میں ہر بار کہا کرتا ہوں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بھائی رو رو رو، اللہ کے سامنے روتے رہو، قرآن پڑھو تو بھی رو، قرآن سنو تو بھی رو۔ مومن انہیں کو کہا جاتا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو دل انسان کا جسم کے اوپر بال کھڑے ہو جانے چاہیے۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور آیتیں ہم پر پڑھی جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو زادتہم ایمانا، ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے۔ قرآن پڑھا جائے اور ہم دوسرے چکروں کے اندر ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ اس لیے کفار مشرک لوگ قرآن پڑھنے کی ہی ممانعت کرتے تھے، یہ پڑھو نہیں اور اس کو سنو نہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا وظیفہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمارا وظیفہ
اللہ کا نام آ جائے، ذکر ہے یہ. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اللہ کا قرآن پڑھا جائے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. رات کو قرآن اتنا پڑھے. قرآن کیا ہے؟ ایک مرتبہ نظام الدین میں حضرت مولانا زبیر صاحب تراویح پڑھاتے تھے سہارنپور میں، اور وہاں 29 کا چاند ہو گیا. نظام الدین آ گئے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہ وہاں تو چاند ہو گیا، عید ہو گئی. ٹھیک ہے، دہلی میں چاند نہیں ہوا، آج آپ کو یہاں پر تراویح پڑھانا ہے. وہاں تو پورا مہینہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ان کے پیچھے تراویح پڑھی. آج یہاں آپ کو پڑھانا ہے، اور آج 20 رکعت میں 30 پارے آپ کو سنانے کے. کتنے؟ 20 رکعت میں نظام الدین میں 20 رکعت میں 30 پارے آپ کو سنانے کے ہیں. مولانا زبیر صاحب نے 20 رکعت میں 30 پارے سنا ہے، اور مقتدی میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے. قرآن ایک وظیفہ. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز رات کو 2 رکعت میں پورا قرآن ختم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو. مزہ لے لے کر اللہ کا قرآن پڑھو، رس لے لے کر اللہ کا قرآن پڑھو، محبت کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھو. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. یہ بڑا وزن ہے، بھاری وزن ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبی پڑھا. اللہ نے ہم کو آسانی کے ساتھ دیا، لیکن قرآن نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ بھی قرآن پڑھو، آپ بھی اللہ کا کلام، میرا کلام پڑھو، اور میرے کلام کو پڑھتے رہو، روتے رہو. پڑھتے روتے قرآن اٹھا کر دیکھو. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. قرآن پڑھتے ہیں پیروں پر ورم آ جاتا ہے، کھڑے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. مسجد نبی بھری ہے. مسجد نبی میں صحابہ کا کام قرآن پڑھنا اور رونا، نماز پڑھنا اور رونا، ایک کام تھا. کسی کونے کے اندر دیکھتے ہیں تو کوئی رو رہا ہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. پوری رات روئے، پوری رات، ایک آیت پوری رات. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. پوری رات پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، یعنی قرآن کو وظیفہ بنایا، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. اور ہم نے ہمارے اکابر کو دیکھا کہ رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. رونا رات کا وظیفہ. اس لیے ہمارے دعوت کے ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی رونے والوں کی دنیا کے اندر کمی ہے. رونے والے دنیا میں اگر پیدا ہو جاتے ہیں اللہ بہت سا کام بنا دے گا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوری مجلس قائم تھی. ایک بچہ کوئی جھاڑ پھونک کروانے کے لیے لے آیا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. رو رہا ہے تو حضرت بچے کو یوں کہہ رہے ہیں کہ خوب رو.
ایک دم رو ابھی بھی رونا، جتنا رونا اتنا رو لے. کیا کہ رونے والوں کی دنیا میں کمی ہو گئی ہے، تو رو لے بھائی، تو نہیں رو لے. انسان روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رونے کے اوپر خوش ہو جاتا ہے. تو قرآن پڑھا جائے، روئے، رونے کو وظیفہ بنائے، راتوں کو پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، رونے والے ہم بنے. ہمارے یہاں افضل الذکر دعوت کے ساتھیوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن کریم یہ افضل الذکر ہے، یہ ذکر ہے، اس کو پڑھتے ہی رہے آدمی، اس کو اپنا وظیفہ بنا لے. حافظ قرآن ہوئے، اللہ نے حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائی، ترتیب بنائے کہ ہر روز اتنے پارے ہمیں پڑھنا ہے، اور اتنے پارے پڑھیں گے. قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے تو یہ دل جو ہے اس کا ویران ہو جاتا ہے، جیسے اجڑ ہو جاتا ہے نا دل، ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن پڑھا کرے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. ہر لفظ سینے میں ہو. کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی اٹھا کے رکھ مت دو طاق میں، کہ اس کو رمضان میں پڑھیں گے، یا اس کو رمضان کے تراویح کے موقع پر یاد کریں گے، یا 4 رکعت کے لیے یاد کریں گے. بلکہ ایک ایک لفظ کو یاد کرنے والے بنو، اور ایک ایک لفظ سینے کے اندر محفوظ کرو. خوب پڑھو اور خوب رو اور خوب اللہ سے مانگو. پوری امت کے لیے اللہ سے مانگو، اپنے لیے اور امت کے لیے، اپنے لیے اور امت کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے آپ حضرات مانگو. دیکھو قرآن حافظ ہوئے، ابھی دعا ہوگی اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے، یقین رکھو. ابھی جو دعا ہوگی اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ یہ حفظ قرآن کے ختم ہماری قرآن ختم ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ دعا ہوئی. اہتمام کے ساتھ دعا اور اہتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگے. جو بیمار ہیں ان لوگوں کی تندرستی کو اللہ سے مانگے. جو ضروریات ہے دنیا اور آخرت کی وہ ساری چیزیں اللہ سے مانگے، اور مقبولیت کی اللہ سے ایسی توقع اور امید رکھے اور یقین رکھے کہ یہ دعا ضائع نہیں ہوگی ہماری، اللہ اس کو ضرور قبول کرنے والا ہے. اس نیت سے دعا بھی کرے. وقت مجھے دیا ہی نہیں گیا ہے، اس لیے یہ 2-4 باتیں آپ کو میں نے عرض کر دی ہے. میں اپنے آپ کو حقیر اور فقیر اس مجلس میں آیا تو یہ بہت بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کے کلام کا یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. ہم تو کتنے گنہگار ہیں اللہ سے. اللہ توبہ کی توفیق دے دے ہم کو، بہت مشکل ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. گناہ تو ہو گئے لیکن گناہوں کے بعد اگر ہمارا اللہ کی طرف توجہ کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. الہ العالمین ان نصارہ نے، ان بے ایمانوں نے ایمان والوں کو، مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی گناہ کے جلتی ہوئی کھائیوں کے اندر اور خندقوں کے اندر ڈال دیا. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. یہ ایمان والے آگ کی خندقوں میں جل رہے ہیں، یہ ایمان والی عورتیں آگ کی خندقوں میں جل رہی ہیں، اور یہ ظالم لوگ خندق کے کناروں پر کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں. ان کو توجہ نہیں آئی، توبہ کا خیال تک نہیں آیا. ثم لم یتوبوا. اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی ان لوگوں کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف نہیں جا رہی ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. گناہ کیا تھا بھائی؟ کیوں ان کو آگ میں
میں جلایا جا رہا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. کوئی گناہ نہیں، خالی اتنا گناہ کہ ہم نے اس قرآن کو مانا ہے، ہم نے اللہ کے کلام کو مانا ہے، اور ہم کلمہ پڑھے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. یہ گناہ خالی، کوئی گناہ نہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. تم ایمان کیوں لائے؟ تم نے اللہ کا نام کیوں لیا؟ تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ سورہ اخدود کو پڑھو. ثم لم یتوبوا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو جلانے کے بعد بھی، خندق میں جلانے کے بعد بھی اگر ان ظالموں کے دل میں خیال پیدا ہو جاتا اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے تو میں ان لوگوں کو معاف کر دیتا میں. اللہ اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے. لیکن ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. ان کو جہنم کے عذاب میں اس لیے جانا پڑا کہ توبہ نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے. جبرائیل نے سمندر کے درمیان میں فرعون کے بوم میں مٹی اس لیے ٹھوس دی تھی کہ یہ ظالم کلمہ پڑھ رہا ہے، کہیں اللہ اس کے کلمے کو قبول نہ کر لے. اللہ اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے. لیکن گناہ کے بعد، نافرمانی کے بعد اللہ کی ذات کی طرف توجہ تو ہو انسان کی، یا اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا. ماں رات کو رونا، اللہ سے مانگنا. مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے. میں ان کو جوناگڑھ اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر رکھنے کے لیے گیا. سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولی محمد ایک دن ایسا تھا کہ کاوی میں حسین احمد مدنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے کاوی میں. تو ان کا اصول تھا کہ سوتے تھے اس گھر میں کسی اور کو سونے نہیں دیتے تھے. میں بچہ تھا، میں سو گیا تھا. پہلے سے بیان کے بعد حضرت تشریف لائے تو پوچھا یہ کون سویا ہے؟ کہا کوئی بچہ ہے. حالانکہ میں شعور مجھے تھا، میں سو گیا تھا، جان بوجھ کر سو گیا تھا. حضرت آئے بیان کے بعد، گھر کے اندر کی کنڈی بند کی، بستر پر لیٹے، فوراً کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر وضو کیا، وضو کر کے رونا شروع کیا مصلی پر بیٹھ کر. تہجد کے وقت تک برابر روتے رہے، دھاڑے مار مار کر روتے رہے، اور ساری زندگی کا یہ وظیفہ، ساری زندگی کا یہ وظیفہ. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی میں لکھتے ہیں ہم نے ہماری زندگی میں اس سے بڑھ کر رونے والا انسان کوئی نہیں دیکھا جتنا شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے. کتنا روتے ہوں گے اور کیا روتے ہوں گے اور کیا اللہ سے مانگتے ہوں گے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تنہائی کے وقت کے اندر مولانا الیاس صاحب حضرت مدنی کے حجرے کے پاس چلے گئے. حضرت نے فرمایا کون ہے؟ کون؟ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا میں ہوں الیاس. کیوں ایسے وقت میں؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ میری تنہائی کا وقت ہے رات کا. فرمایا اسی لیے میں آیا ہوں. تو کیا کام ہے؟ کہ حضرت اللہ پاک سے پوچھ لو میرا یہ دعوت و تبلیغ کا کام کتنا مقبول ہوا ہے. کیسے لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے جن کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے تھا، اللہ کی ذات سے تعلق تھا، رابطہ تھا، رونے والے لوگ تھے.
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی رسول اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا میں ہمایوں کے قبرستان، ہمایوں کے مقبرے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لیا کرتا تھا۔ بھائی اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے۔ یہ اکابرین ہیں ہمارے جن کے صدقے میں اللہ پاک نے ہمیں ادارے دیے ہیں، یہ دین کی محنتیں دی ہے، یہ چاروں طرف مانگرول میں ادارے نظر آ رہے ہیں۔ جس راستے پر جاؤ مدرسہ ہے، جس راستے جاؤ دینی ادارہ ہے۔ کئی لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ مانگرول میں کتنے مدرسے، شاید میڈیا چل رہا ہے تو یہ بات پہنچے ان تک کہ یہاں اتنے بچے ہی ہیں کہ اتنے مدرسوں کے اندر بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل لوگوں میں رغبت ہے قرآن کی تعلیم کی، قرآن کے حفظ کی، عربی پڑھانے کی، دین پڑھانے کی رغبت ہے لوگوں کے اندر۔ پڑھا رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، حفاظ بن رہے ہیں، اللہ پاک کے فضل سے نورانی چہرے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک ان ساری محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور بھائی اللہ کے سامنے رونے والے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، نماز کی پوری پابندی کریں، نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پابندی کریں۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک نماز کی جماعت چلی گئی تھی، 2 سال تک مسلسل روزے رکھے تھے۔ کتنے؟ ایک جماعت چلی گئی تھی نماز کی تو 2 سال تک مسلسل روزے رکھے تھے عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اپنے مریدین کو اور اپنے حلقے کو بتایا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، تو اگر نماز کوئی آدمی نہ پڑھے تو یہ کتنی بڑی بری چیز ہوگی۔ نماز کی ہم حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت، نماز گھروں میں رہنا زیادہ پسند کریں، اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہیں، آگے دین کی تعلیم کیسے حاصل کرنا اس کی فکر کریں، آگے مدرسوں کے اندر داخل ہو کر دین کی تعلیم حاصل کریں، اور جمعہ کے دن مرکز پر بھی جائیں۔ کہاں پر؟ چمپا پلیا مرکز پر بھی جائے تاکہ دین سے ہمارا تعلق باقی رہے، وہ بھی ایک دین کا کام ہے، اس سے بھی ہمارا تعلق باقی رہے، اور ہمارا پڑھنے پڑھانے سے تعلق باقی رہے، بزرگوں سے تعلق باقی رہے، اپنے اساتذہ جو ان سے تعلق باقی رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا کریں، اس میں دعا یہ ہے، مولانا دعا کریں گے، حضرت مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا دامت کے برکات ہم دعا کریں گے۔ تو اس میں دعا میں کیا ہے کہ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں سب کے لیے دعا کرنا، اللہ سب کے تندرستی عطا فرمائے۔ بھائی اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو خیر فرمائے۔ تو ہمارا حافظ محمد صاحب جو ہے گھمیریا، وہ بھی کئی دنوں سے بیمار ہے، داخل ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ یہ تو چٹھی آئی ہے۔ دوسرا یہاں قریب کے اندر ہمارے حسن بھائی وڈلی والے ہیں، یہ بھی بیچارے بیمار پڑے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے، ان کے حال پر رحم فرمائے۔ اس طریقے پر جتنے بڑے بوڑھے لوگ ہیں بیچارے جن کی عمریں ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، سب کو صحت عطا فرمائے، دین کے کام جتنے بھی ہو رہے ہیں سب میں اللہ تعالیٰ جوڑ اتحاد نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ نرم فرمائے، اور سارے ادارے جتنے بھی چل رہے ہیں ان سارے اداروں کے لیے رات دن دعائیں کرے کہ اللہ اس کو باقی رکھے، اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے، دین کے جتنے کام ہیں ان کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم لا تجل فی دیننا، ہمارے دین کا مسئلہ جتنا بھی چل رہا ہے اس کے اندر اللہ پاک فتنہ سے ہماری حفاظت فرمائے، چاہے دعوت کا کام ہو، چاہے مدارس کا کام ہو، مساجد کا کام ہو، اللہ اس میں فتنہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دل سے اخلاص کے ساتھ دعا کرائے، اللہ پاک سب کی کفالت فرمائے، اللہ پاک سب میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان حافظ ہونے والے بچوں کے گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو اب میں مشورہ جو ہوا ہے اس اعتبار سے حضرت مولانا حسین صاحب اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و اصحابہ۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، الہ العالمین مغفرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ حافظ قرآن جتنے بچے ہوئے ہیں آپ کے کلام کو ان سنوں کے اندر بسایا ہے، الہ العالمین ان کی برکت سے تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
ہمارے بچوں کو معاف فرما دے، ہمارے عورتوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ نافرمانیاں اور گناہ جس کو آپ ہی جانتے ہیں، اے اللہ معاف آپ کے سوا کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ ہی معاف فرما سکتے ہیں۔ اپنے دریائے رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ الہ العالمین، آپ کے دین، قرآن، سنت کی نسبت پر جتنی محنتیں ہو رہی ہے، اے اللہ ان سب کے اندر برکت نازل فرما۔ اس مدرسے میں بھی اللہ برکت نازل فرما۔ جتنے مدارس چل رہے ہیں دنیا سب میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ سب کی کفالت اپنی طرف سے فرما۔ اے اللہ جو محنتیں کرنے والے کرتے ہیں آپ بخوب جانتے ہیں۔ ایک ادارہ جو چلتا ہے اس پر محنت کرنے والوں کی جو محنت ہوتی ہے، اے اللہ اس کو آپ بخوب جانتے ہیں۔ بچوں کو کھلا پلا کر ان کو آپ کے کلام کی تعلیم دینا یہ کتنا اہم کام بھی ہے۔ اے اللہ ان محنت کرنے والوں کو اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ دین کی دعوت، دین کی محنت جتنی جس لائن سے بھی ہو رہی ہے سب کو قبول فرما۔ ہمارے اکابرین اے اللہ چٹائیوں پر بیٹھ کر امت کے لیے روتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہیں اور ہم سب کے لیے مانگتے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، خیر کی باتیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ ان ہمارے اکابرین کی عمروں کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ سارا انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے اور آپ کا فضل ہے۔ اے اللہ ناقدری سے حفاظت فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناقدری ہو جائے جس سے تیری نعمت سلب ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی ناقدری سے تو حفاظت فرما، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان حافظوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج اکابرین سے اور بزرگوں سے صرف نظر نے اللہ ہم کو تباہ کر دیا ہے۔ اے اللہ ان سے صرف نظر اے اللہ بری چیز تھی، لیکن ہم نے اکابرین اور بزرگوں کو نہ دیکھا اور نہ ان کے حالات کو دیکھا، اپنے کاموں میں لگے رہے۔ اے اللہ آج ہم اپنی ہوں اولاد سے ڈرنے لگے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تیرے دین کی دعوت کے لیے چلنے والے لوگ، محنت کرنے والے لوگ، اے اللہ علم کے طلب کرنے والے لوگ، اور یہ معصوم بچے، یہ جوان اور بوڑھے اپنے کندھوں پر بسترے لے کر جو جا رہے ہیں، اے اللہ اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے ماحول کو چھوڑتے ہیں، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اے اللہ کون کس حالت میں جاتا ہے اسے آپ ہی جانتے ہیں۔ اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے اسے آپ جانتے ہیں، کس گھر میں کیا تکلیف ہے اس کو آپ جانتے ہیں۔ اللہ کس حال میں کون نکل رہا ہے، کس حال میں کون چل رہا ہے، اے اللہ آپ ہی جانتے ہیں۔ اے اللہ سب کی نگہبانی فرما اور سب کی دستگیری فرما۔ اے اللہ سب کی دستگیری فرما۔ ہم سب گنہگار ہیں، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ مدرسوں میں، اداروں میں اے اللہ کوئی غلطی ہوتی ہو، کوئی خطا ہوتی ہو، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اکابرین نے جو احتیاط کیا ہے، جو تقوی برتا ہے، اے اللہ جو روئے ہیں وہ ہم سے نہیں ہو رہا۔ اے اللہ جو انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر کے اے اللہ جو تجھ کو راضی کرنے کے کام کیے ہیں، اللہ وہ کام ہم نہیں کر سکے ہیں، ہمیں تو معاف فرما دے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہماری عبادتوں کو قبول کر دے اے اللہ، لیکن معافی کی قلم تو ضرور پھیرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کے ستارے بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو تیری مرضیات کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دین کا کام جہاں ہو رہا ہے، جس لائن سے ہو رہا ہے، الہ العالمین اس میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ یہ قرآن کی حفظ کی مجلس میں جتنے محبت سے لوگ آئے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے، اے اللہ صرف تیری رضا، تیری خوش ندی مطلوب ہے۔ کوئی دل میں ایسی بات لے کر نہیں آئے جس سے ہماری دنیا بن جائے۔ اے اللہ
اخلاص کے ساتھ آئے ہوئے یہ لوگ ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ کس کو کیا ضرورت ہے آپ ہی جانتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ آنے والے جتنے بھی ہیں ان سب کی اولاد کو حافظ قرآن ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب کے گھروں کے اندر دین کو داخل فرما دے، سب کے گھروں کو دین کے باغیچے بنا دے، دنیا بھی اللہ بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ موت کے وقت کلمہ کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین تجھ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اتنا وقت تو ضرور ہے اللہ دے دے کہ موت سے پہلے ہم تیری طرف رجوع ہو جائے اور ہمارا دھیان تیری ذات کی طرف ہو۔ اے اللہ موت کے اندر برکت عطا فرما، موت کے بعد بھی برکت عطا فرما۔ جو ہمارے اکابرین چلے گئے ہیں، بڑے چلے گئے ہیں، ان سب کو اے اللہ تو معاف فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ دینی اداروں کو قائم اور دائم فرما، قرآن کی تعلیم کو قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ آنے والے پورے مجمع کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔